کے نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد. فلسفی کہتے ہیں واحد سے واحد کے علاوہ تو صادر ہی نہیں ہوتا. اللہ نے تو بنایا ہی محمد کو ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اس خطرناک وادی میں نہیں جا رہا انوار صاحب، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مگر فلسفیوں کی اصطلاح ہے سب سے پہلے جس وجود کو بنایا سب سے آخر میں اللہ بھیج رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معظم محترم ہے، وہ بعد میں بھیجا گیا. یہیں میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اس سے ملتا جلتا مفہوم بیان ہو چکا ہے پہلے. یہیں ایک جملہ کہہ دوں، خبردار یہ کسوٹی، یہ قانون، یہ فارمولہ، یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ جو چوتھے مرحلے پر آئے وہ چوتھا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمارے نبی سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، آئے سب سے آخر میں. ہم اپنے میلاد میں، محفل میں، جلسے جلوس کے اندر، ہم اپنے اجتماع کے اندر سب سے اوپر نام لکھتے ہیں اس کا جسے سب سے آخر میں پڑھواتے ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں؟ الذی خلق الموت والحیات. اللہ موت کو پہلے ذکر کر کے بتا رہا ہے میرے نزدیک حیات سے زیادہ محترم موت ہے. میرے نزدیک حیات سے زیادہ اہمیت موت کو ہے. حیات کو اہمیت دینا نہ میرے لیے قابل رشک ہے، نہ کوئی اہمیت کی بات ہے. کارنامہ تو یہ ہے کہ موت اچھی آئے. حیات کا اچھا ہونا کارنامہ نہیں ہے. حیات کا اچھا ہونا کوئی ہنر نہیں ہے، موت کا اچھا ہونا ہنر ہے. یہ موت کا اچھا ہونا ہی تو ہے جو ضربت لگتے ہوئے کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں جب دنیا سے اب جا رہا ہوں تو میری موت، میرا جانا، میرا اس دنیا سے رخصت ہونا میری حیات پر غالب ہے. بس عزیزان گرامی، جب میں اپنی موت کو تضمین کر لوں، میں اپنی موت کی ضمانت فراہم کر دوں کہ میں صحیح مروں گا، تو یہ ہے ایک مسلمانی، یہ ہے ایک مسلمان ہونے کا تقاضا. اس ذات کردگار نے جس نے اپنی خالقیت، اپنی مالکیت، اپنی قادریت کا اعلان کیا ہے. کل کی بات سے بات پیوست کروں کہ وہ عادل ہے. کوئی چیز وہ اضافی نہیں بنا رہا. حتیٰ وہ جو ہمارے پیر کے اندر ایک رگ رکھ دی ہے وہ بھی بائی پاس کے لیے رکھ دی ہے. تو میں ضرورت پڑ سکتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کوئی چیز بھی ہمارے بدن میں ہمارے ساتھ اس نے غیر ضروری نہیں رکھی. تمام انتظامات کر کے بھیجے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں آپ، اسپیئر ویل. ضرورت پڑنے پر، سب کے ساتھ ضرورت پڑنے پر، یعنی یہاں تک اس نے ہمارا خیال رکھا ہے. یہاں تک تم کسی اور کے محتاج نہ ہو جاؤ، یہاں تک تمہارا خیال رکھا. وہ جو مالک ہے، وہ جو قادر ہے، وہ عادل بھی ہے. عادل ہے، اور عدالت کا پہلا تقاضا تفریق ہے. اور کریں گے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. پہلا تقاضا عدالت کا تفریق ہے. برابری عدالت کا تقاضا نہیں ہے، تفریق عدالت کا تقاضا ہے. جب تک ہم تفریق نہیں کریں گے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، جس کی جو جگہ ہے اسے وہاں نہیں بٹھائیں گے، سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھیں، سب ایک نگاہ سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس وقت تک عدالت کا تقاضا مکمل نہیں ہوگا. بنیادی طور پر تفریق ضروری ہے. عزیزان گرامی، سب برابر نہیں ہے. جو جتنی محنت کرے گا، لیس الانسان الا ما سعی، ہے ہی نہیں انسان کا وجود مگر یہ کہ جو وہ کوشش کرے. جب تک وہ کوشش، تفریق بنیادی اصول ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے سارے نبیوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، میں نے ساری کتابوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، میں نے سارے ولیوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، میں نے سارے صحابہ کو ایک جیسا نہیں رکھا. حتیٰ اہل بیت کے اندر کلنا محمد، اور سب کے سب علی ضرور ہیں، مگر بعض زاویوں سے ہمیں کچھ اور بھی بتایا گیا ہے. جب میرے معصوم امام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
کربلا معلیٰ پہنچے ہیں اور امام حسین کی زیارت کو گھوڑے سے اتر کے پیدل چل کے جا رہے ہیں. جہاں امام کا باغ ہے آپ زیارت کر کے آئیں, وہاں سے امام سواری پر نہیں گئے, قبر حسینی تک پیدل چل کے جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا ایک چاہنے والے نے, مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں, آپ اتنا احترام حسین ابن علی کا, دونوں ایک جیسے امام ہیں. فرمایا نہیں, ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے. تسعۃ من ولد الحسین, 9 حسین کے بچوں کو ہم نے حسین کی قربانی کی وجہ سے ان کی نسل میں امامت کو رکھ دیا. اور فرمایا امام حسن کی نسل میں نہیں ہے امامت, امام حسین کی نسل میں امامت ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے قربانی دی ہے, برابر نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہو گیا کہ اگر آباء و اجداد کچھ نیکیاں کریں تو نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا آج کچھ کر جائیں میں اور آپ, اس لیے کہ آج ہمارا ہے, کل ہمارا نہیں ہے. آج ہم کچھ کر جائیں, جو جہاں جیسا جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر جائے, تاکہ نسلوں میں خوبیاں منتقل ہو جائیں, آئندہ نسلیں بھی اپنے آباء و اجداد کے کہنے پہ عمل کر سکیں. عزیزان گرامی, عدل کی ضد ظلم ہے. کل ہم نے تعریف کی, وضع الشیء فی محلہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے. اگر اس جگہ سے ہٹ کر ہم رکھیں گے تو یہ عدل نہیں کہلائے گا. اور اس کی ضد کیا ہے؟ ظلم. ظلم کے موٹے موٹے 5 سبب ہیں. ظلم ہوتا ہی وہاں ہے جہاں یہ 5 وجوہات ہوں. سب سے پہلا سبب, تھک تو نہیں رہے, بلند تر تلوار. ظلم کا سب سے پہلا سبب جہالت. بھائی تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ, آپ کی عنایت ہوگی جی. ظلم کا سب سے پہلا سبب جہالت. ہر وہ جگہ جہاں آپ کو ظلم دکھائی دے, تلاش کیجئے ان 5 سببوں میں کون سا سبب ہے. جیسے ہی وہ سبب برطرف ہوگا ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا, عدالت نافذ ہو جائے گی, عدل آ جائے گا, انصاف فراہم ہونا شروع ہو جائے گا. لہٰذا معاشرے سے اگر ہمیں ظلم کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جہالت کا خاتمہ کرنا. میں آپ کے توسط سے صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کو کہوں گا, کتنا فیصد بجٹ آپ نے تعلیم پر لگایا ہے؟ ہمارے ملک میں کتنا فیصد بجٹ لگتا ہے؟ میں نہیں جاننا چاہ رہا, یعنی میں نہیں اس وقت نہیں جاننا چاہ رہا, مجھے پتا ہے. سوالیہ نشان ہے. اسلحے پر کتنا لگتا ہے, حفاظت پر کتنا لگتا ہے, امن و امان کے نام پر کیا خرچ ہوتا ہے, سب اپنی جگہ قابل توجہ ہیں, قابل غور ہیں. خفا ہو رہے ہیں مجھ سے آپ؟ اچھا آپ لوگوں سے تو میں پوچھ بھی سکتا ہوں کہ خفا ہو رہے ہیں یا نہیں, باہر والوں کو کیا کروں؟ تو مجھے امید ہے کہ جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں, وہ بھی مجھے جو ہے وہ کسی اور جگہ نہیں بیٹھے, وہ مجلس میں ہی بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, جو خاص طور پر مومنین تشریف فرما ہے اندر اور باہر, جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے ہمیں طے کرنا ہوگا. کوشش کریں جن کے ہاتھ میں جہاں اختیار, جہاں بن سکتی ہے جس سے کہ تعلیم کے اوپر, تعلیم پر بجٹ اور جو مالیت ہے اس کا اضافہ کروائیں. عجیب بات نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا کڑوی بات کرنے دیجئے. دو کام حکومتوں کے ہوتے ہیں, تعلیم اور صحت. تکلیف نہ ہو بزرگوں کو, تھوڑا سا تم اپنا یہ اپنا دور کر لو, تھوڑا سا بزرگوں کو تکلیف نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں. محمد آل محمد, بلند تر تلوار.
تعلیم اور صحت یہ حکومتوں کا کام ہے نا. سب سے اچھے اسکول پرائیویٹ اسکول، سب سے اچھے ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال. تو نہ آپ اپنے ہاتھ میں تعلیم لے رہے ہیں، نہ آپ اپنے ہاتھ میں صحت لے رہے ہیں. جی زیادہ بات کروں گا تو کہیں ہو سکتا ہے کہ شبہ ہو جائے کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں، لیکن جہالت سب سے پہلا بنیادی سبب ہے. ہمارے بارے میں بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے 10 بستہ عارضانہ عاجزانہ کہوں گا اپنے دوستوں کو مجلسوں میں لائیں. ہمارے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ تبدیل ہوگی. شہید صدر فرماتے ہیں، علامہ محمد حسین بروجردی ہمارے مرجع تقلید، حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ خمینی سے پہلے جو ہمارے مرجع تقلید تھے، انہوں نے مفتی اعظم سعودی عرب بن باز کی خدمت میں کچھ ایک علماء کا وفد بھیجا. جب ہمارے علماء گئے نا سعودی عرب ریاض جب گئے، اور انہوں نے وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی اعظم بیٹھے ہوئے تے. انہیں جب ہمارے مجتہدین علماء نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم، تو جواب دیا، علیک ایھا الکافرون، اے کافروں تم پر بھی یہی. بہت دیر گفتگو رہی، کئی گھنٹے ملاقات رہی، انہوں نے بھی برداشت کیا. بھائی اگر کچھ پانا ہے نا تو کچھ کھونا پڑے گا. اور سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا وہ ہے برداشت، وہ ہے تحمل مزاجی. آستینیں لوٹ لینا کارنامہ نہیں ہے، حکمت و دانائی سے چلنا کارنامہ ہے. کتابیں چھوڑ کر آ گئے، یہ بھی پڑھیے گا، یہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، یہ ہماری علم کلام کی کتاب ہے، یہ ہماری مثلا جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے. وہ اپنی کتابوں کا پورے مکمل سیٹ چھوڑ کر آئے ان کے پاس. اور 6 مہینے بعد دوبارہ جب ان سے ٹائم مانگا، طے کیا، مفتی اعظم بن باز سے جب ملنے گئے تو جب سلام کیا انہیں، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، علیک السلام ایھا المسلمون. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خود میں مدینہ منورہ میں حرمین کے درمیان جو دعائے کو میل ہوتی ہے، ایک مصری سے ہمارا مناظرہ چل رہا تھا مدینہ میں، مکے میں بھی کچھ مناظرے رہے. مناظرے سے مراد سنو اور سناؤ، کچھ تم بتاؤ کچھ ہم سے سنو. تو مدینہ منورہ میں جو گفتگو ہو رہی تھی، اس مصری سے میں نے کہا کہ ذرا آج رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم ایک دعا پڑھیں گے وہاں بیٹھ کر، تم کہیں قریب آ کے جہاں مائک کی آواز آ رہی ہو بس اتنا سن لینا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. جب دوسرے دن میری اس کی ملاقات ہوئی، ایک مسجد میں ہم مل رہے تھے، تو کہنے لگا کہ تم جو دعا پڑھ رہے تھے ایسی دعا تو ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے. اللہ سے بات کرنے کا طریقہ، وحدت پروردگار، وحدانیت پروردگار، عقیدہ توحید کا بیان. تو پہلا عنوان ہے جہالت. کیا کریں کہ جہالت کا خاتمہ ہو؟ ایک رستہ یہ مجلسیں، ایک طریقہ یہ مجلسیں ہیں کہ کسی طرح اپنے دوستوں کو قریب کریں، غلط فہمیاں دور کریں. عزیزان گرامی، اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں. اچھا معلم لے کر آئیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، بھرپور کوشش کیجئے، اپنے دوستوں کو قریب کیجئے، لائیے. میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سمجھائیے. ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بھائی اتنی پرانی بات ختم کرو. تم بغیر بتائے ہمارا کوئی دروازہ بجا کے کہو کہ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن دکھاؤ. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجا کر کہو کہ تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ لا کے دکھاؤ. ہمارا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، ہمارا یہی قرآن ہے کہ جو تمہارے گھر میں اور تمہاری مسجد میں ہے. ختم کرو پرانی باتیں. یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. حتیٰ بعض اسکولوں میں تو ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ 6 مہینے کے بعد میرے برابر میں بیٹھنے والے بچے کو پتہ چلا میں شیعہ ہوں، تو بھاگ کر کلاس سے باہر نکل گیا، مس سے جا کے کہنے لگا وہ شیعہ ہے. تو انہوں نے کہا تم تو 6 مہینے ساتھ بیٹھ رہے تھے. کہا میں نہیں بیٹھوں گا اس کلاس میں، وہ تو شیعہ ہے. جیسے پھٹ جائے گا، جیسے ابھی اس کے کوئی سینگ نکل آئیں گے. کیا ہو گیا یہ مسلمانوں کو؟ الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ کا اگر طویل سجدہ کرنا پڑے اس بات پر
کہ ہم آبرو ہیں مسلمانوں کی. اگر ملت جعفریہ کو مسلمانوں کی صف سے نکال دیا جائے نا تو ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کبھی اسرائیل کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کے لیے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، ہماری عزیز ہے، ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں اہل سنت شیعوں کی جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اہل سنت شیعوں کی جان ہے، شیعوں کا نفس ہے، جان ہے. لہٰذا ہم ایک دوسرے کی جان ہے. اس دفعہ تو فتویٰ آ گیا حضرت آیت اللہ سیستانی کے اپنے ممبر سے داخلی اختلافات کو عنوان نہ بناؤ. وہ سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ فلاں نماز میں کیا ہو، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، فلاں ماتم، فلاں عزاداری، فلاں طریقہ کیسا ہے. کیوں الجھا رہے ہو بھائی؟ یہ ممبر الجھنوں کی جگہ نہیں ہے. سب سے پہلا عنوان میں جلدی عرض کروں، میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، کہ جہالت ایک سبب ہے ظلم کا. جہالت معاشرے سے ختم کیجئے، اٹھائیے، باندھیے بستر بوریا اور جہالت کے خاتمے کی کوشش کیجئے. اسکول کھولیے. ٹھیک ہے، وہ تبصرہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کر دیا ہم نے، لیکن کیا مسئلہ یہی پیٹتے رہیں کہ حکومت اسکول نہیں بنا رہی. کوئی بات نہیں، اچھے معیاری اسکول نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بنائیے. میں جو یہاں پر شخصیات بیٹھی ہیں یہ طے کریں آپس میں، کوئی اچھا ہے اسکول، ایک جنریشن اسکول اور بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول، دنیا جہان کے معیاری اسکول ہیں، آپ نہیں بنا سکتے؟ دعا فرمائیں انشاءاللہ آپ کے ارادے ہیں کہ آپ بنائیں اچھے ادارے. انشاءاللہ چکوال میں میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. 10 بڑے ڈونر سامنے آ گئے ہیں، شیئر ہولڈر، ان میں 5واں شیئر امام زمانہ کا ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر. دوسرا سبب عزیزو، ذاتی خباثت سبب ہوتا ہے ظلم کا. طبیعتاً خراب آدمی ہے، خون کی خرابی ہے، آبا و اجداد سے جینیٹک کا مسئلہ ہے. ذاتی خباثت ظلم کرواتی ہے معاشرے میں. صدام، حجاج ابن یوسف، یہ ذاتی خباثتوں کے لوگ تھے. بچپن سے کسی کو روتا ہوا دیکھ کر اچھا لگتا تھا صدام کو. ماں باپ مر گئے تھے. اچھا جتنے بھی عجیب و غریب لوگ آپ کو ملیں گے نا، کامیاب ترین لوگ اور نمائندہ اور جو ستارے لوگ ہیں، ستارگان ہیں، وہ بھی آپ کو یتیم ملیں گے، اور مفسد اور فساد پھیلانے والے بھی یتیم ملیں گے. اس لیے کہ یتیموں کو اگر صحیح وقت پر سنبھال لیا جائے تو خمینی بن جاتے ہیں، اور یتیموں پہ سے توجہ ہٹ جائے تو صدام بن جاتے ہیں. اور شاعر دو مصروں میں کیا کہتا ہے؟ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا. یہ ذاتی بدتینتی، ذات کی خرابی، یہ بھی ایک سبب ہے جہالت، یہ بھی ایک سبب ہے ظلم کا. تیسرا سبب کینہ پروری. مولا علی سے کیا دشمنی تھی بھائی؟ کیوں ظلم ہوا اس گھرانے پر؟ کینے کی وجہ سے. علی نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا، ہم ان کی اولادوں کو ماریں گے. کینہ، دل میں کینہ. کہا تھا نا یزید نے دربار شام میں، کاش میرے بزرگ زندہ ہوتے تو آج دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. کینہ یہ معاشرے میں ظلم کرواتا ہے. کینہ. خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے باہر اندر سب سے عورتوں، بیویوں، بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو دل میں کینہ نہیں رکھیں. یہ حسینی نشانی نہیں ہے. چھوڑ دیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ختم کرو. بات گئی، دن چلا گیا، وہ وقت چلا گیا. اس کو کیوں پیٹ رہے ہیں بار بار کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا؟ ختم ہو گئی بات. کینہ پروری اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. کینہ نے تو اہل بیت کا گھر خراب کر دیا، گھر لٹا دیا، گھر جلا دیا. کینے نے سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ قربان ہو گیا. برباد بے معنی قربان ہو گیا.
ختم ہو گیا اہل بیت کا اس کینے کی وجہ سے. تو اہل بیت کے چاہنے والے اور کینہ پروری، خفا تو نہیں ہے آپ اس سے؟ چوتھا سبب عزیزان گرامی، خوف. جب کسی سے خوف ہوتا ہے تو انسان ظلم کرتا ہے. خوف. پانچواں سبب ضرورت. معاشرے میں ضرورت ہے جو ظلم کرواتی ہے. اگر آپ چوروں میں، ڈکیتوں میں، قاتلوں میں، ظالموں میں افراد کو تلاش کریں تو ایک بڑی تعداد آپ کو ڈکیتوں کی، راہزنوں کی، اغوا گروں کی، ڈکیتوں کی، چوروں کی آپ کو ملے گی جو کہیں گے ہم اس وجہ سے چور ہوئے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا. ضرورت. اگر آج عدالتی نظام میں، اگر آج حکومتی نظاموں میں، آج اگر اداروں میں مسائل مشکلات ہیں، مجھے معاف کیجیے گا کرپشن ہے، تو وہ ضرورت کی وجہ سے. مولا علی نے کیا فرمایا؟ مالک افسران کی تنخواہیں اتنی رکھنا کہ وہ دوسروں کے پیسوں کی طرف نہ دیکھیں. عمال کی، افسران کی تنخواہیں بھاری رکھنا، انہیں حکومت ہی اتنا دے دے کہ انہیں دوسروں کے پیسوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. عزیزان گرامی، مگر اللہ کے ہاں تو یہ پانچوں چیزیں نہیں ہیں. میں نتیجہ دے رہا ہوں ابھی اپنی گفتگو کا. نہ اللہ کے ہاں یہ حالت ہے جو وہ ظلم کرے، نہ اللہ کے ہاں خوف ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی کینہ. یہ مفاہیم ہی اللہ کے ہاں نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے. اس کی ذات تو رحمان ہے، اس کی صفت تو رحمانیت ہے. لہٰذا یہ پانچوں سبب. اللہ کیوں عادل ہے، ظالم نہیں ہے. میں نے بہت زحمت دی، خشک موضوع آپ کو بیان کر کے تو سنایا جی، بڑی عنایت آپ کی توجہات کی. اللہ کیوں عادل ہے، ظالم نہیں ہے؟ اس لیے کہ پانچ چیزیں جو ظلم کا سبب ہیں وہ اللہ کے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. بس عزیزو، کل فضائل کے باب میں ایک مجلس اور آپ کی خدمت میں رہے گی. جناب کاظمی صاحب روزانہ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. انشاءاللہ بے قدر زندگی، بے قدر حیات، بشرط حیات، بشرط توفیق انشاءاللہ. ہماری نوکری تو بڑی اچھی نوکری ہے. محمد آل محمد بلند تر تلوار. آج 8 محرم ہے. آج خاص طور پر ہمارے گھروں میں حاضریاں کیوں ہوتی ہیں؟ بر صغیر کی، اس خطے کی، اس پاکستان اور اس ہندوستان اور ان علاقوں کی جو رسومات ہیں وہ قابل غور ہیں. کیوں حاضری